حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم رواہ ابو داود۔ حضرات گرامی، ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا تھا۔ اسی کی یادگار کے طور پر ہم آج کے دن جشن مناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی انسان کا لازمی حق ہے۔ اگر آزادی نہ ہو تو اللہ کی بہت سی عبادتیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی عبادتوں سے بھی پہلے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم دیا گیا تھا، اور جس دن یہ آزادی ملی تھی اس دن کو جشن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اسلام آیا ہی ہے اصل میں انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک معبود حقیقی کی بندگی میں لگانے کے لیے۔ یاد رکھیے، ہماری مرضی کے خلاف ہمارے اوپر پابندیوں کا نام غلامی ہے، اور ہماری مرضی سے ہمارے اوپر عائد کی جانے والی پابندیوں کا نام قانون ہے، ضابطہ ہے، سنویدھان ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام بن گیا تھا، جہاں زندگی دو بھر ہو گئی تھی، اور یہاں کے باشندوں کے لیے یہاں کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ چنانچہ ہزاروں قیمتی جانیں گنوانے کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ آزادی جن لوگوں کی آزمائش اور قربانیوں کے بعد ملی ہے، ان کو یاد رکھنے اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ چنانچہ ہر سال آج کے دن اپنے بڑوں کی ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہی ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ آزادی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ چنانچہ آج کے دن اپنے ملک کو ملنے والی عظیم نعمت آزادی کو ہم بڑی خوشی کے ساتھ بیان کرتے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، اسی لیے یوم آزادی کے موقع سے ہم اپنے وطن سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور ہر طرح سے اپنے ملک کی حفاظت کا بھی عزم تازہ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ایفائے عہد کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ جو عہد کو پورا کرے اور غلط کاموں سے بچے وہی پرہیزگار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیکی یہ ہے کہ آدمی عہد کرنے کے بعد عہد کو پورا کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کامیاب زندگی گزارنے والے امانت داری اور معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے متعدد احکام ہیں جن میں عہد کو پورا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہمارا یہ ملک دراصل معاہدے پر بیسڈ ہے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار رہیں گے، ملک کے تمام باشندوں کے جذبات کا خیال رکھیں گے، ملک کی سالمیت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں گے۔ یہ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ آج کے دن یوم آزادی منا کر ہم اسی عہد کو تازہ اور پختہ کرتے ہیں۔ یوم آزادی مناتے ہوئے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم کوئی بھی کام اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر
کلچرل پروگرام کے نام پر بچیوں کے تھرکنے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پیر زمین پر اس طرح نہ مارو کہ تمہاری زینت ظاہر ہونے لگے۔ اسی طرح جشن آزادی کے موقع سے آزادی کے جیالوں کی تصویریں لگا کر ان پر پھول ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خاص مذہب کی پرستش کا طریقہ ہے، اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کی خاص چیزوں میں مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، لہٰذا ہم آزادی کے جیالوں کو یاد تو کریں گے، ان کی خوبیاں تو ضرور بیان کریں گے، لیکن ان کی تصویر پر پھول ڈالنا اس سے ہمیں اسلامی تعلیمات روکتی ہیں۔ اسی طرح جھنڈے کے سامنے ناریل پھوڑنا یہ بھی خالص ہندوانہ رسم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ترانے میں ایسے الفاظ کہنا جو شرک کے قبیل کے ہوں قطعاً مناسب نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم وندے ماترم نہیں گا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے شرکیہ الفاظ ہیں، اور یاد رکھیے ملک سے محبت کے اظہار کے لیے دھرتی کی پوجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، اسی دھرتی پر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اور مر کر اسی دھرتی کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ اس دھرتی کو غلامی سے چھڑانے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب جب اس دھرتی کو ضرورت پڑے گی ہم اپنے خون جگر سے اسے سیراب کرتے رہیں گے۔ جہاں تک بات قومی ترانہ جن گن من کی ہے تو اس کے گانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمارے ملک کا قومی ترانہ منتخب کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے وندے ماترم کے مقابلے اس ترانے کو قبول کر لیا، کیونکہ اس ترانے میں دراصل اشارتاً ایک طاقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طاقت کو لوگوں نے اپنے حساب سے دھرتی ماں مان لیا، اور ہم اس سے کائنات کو تخلیق کرنے والی طاقت کا تصور کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جن گن من کا ترجمہ سمجھ لیجئے گا تو یہ تصور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جن گن من کا ترجمہ ہے اے بھارت کی منزل کا فیصلہ کرنے والے، عوام کے ذہن و دلوں پر حکومت کرنے والے، تیری جے ہو۔ تیرا نام ہی پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا علاقوں کے دلوں میں بلند ہے۔ دراوڑ، اتکل اور بنگال میں بھی تیرا ہی نام وندھیہ اور ہمالیہ کی پہاڑیوں میں گونجتا ہے۔ جمنا اور گنگا کے پانی میں یہی رواں دواں ہے۔ مذکورہ علاقے تیرا ہی نام گنگناتے ہیں اور تجھ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ صرف عظیم فتوحات کے نغمے گاتے ہیں۔ ان لوگوں کی نجات تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اے بھارت کی منزل کا فیصلہ کرنے والے، عوام کے ذہن و دلوں پر حکومت کرنے والے، تیری جے ہو، تیری جے ہو، تیری جے ہو۔ ترانے کے الفاظ پر غور کیجئے تو ایک طاقت کو پکارا گیا ہے۔ وہ طاقت آپ اپنے حساب سے تصور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی جھنڈے کو سلامی دینے کی، تو جھنڈے کو سلامی دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جھنڈے کو سلامی دینا یہ کسی مذہب کا خاص حصہ نہیں ہے، بس جھنڈے کی تعظیم کے طور پر ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے، آپسی بھائی چارے کے ساتھ ملک کی سالمیت کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں بحیثیت مسلم ہر مقام پر اللہ کی مرضی سامنے رکھنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔